بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولن اعداہم۔ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ تمام دنیا کے سامنے ہیں، اور ناموں سے صحابہ و اہل بیت اور امہات المومنین کے نام سے جو بل آیا ہے وہ در حقیقت اس لیے ہے کہ اہل سنت کے معصوم افراد تک اہل بیت پر ظلم کرنے والے واضح نہ ہو سکیں۔ ہمارے برادران اہل سنت کو جاننا چاہیے کہ اگر وہ واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو وہ یہ تحقیق کریں کہ ان کے بعد ان کا پورا خاندان کیوں مار دیا گیا اور کن لوگوں نے مارا، اور ان کے خاندان کے نام رکھنے والے اور ان کے خاندان کے نام لینے والے اور ان کے خاندان کے ذکر کرنے والوں پر کیوں اتنی قیامت ڈھائی جاتی ہے اور انہیں قتل کیا جاتا ہے اور ان کے دشمنوں کا دفاع کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر معاویہ کے لیے بڑا شور مچایا جا رہا ہے۔ یہ ذمہ داری اہل سنت کی کہ وہ جانیں کہ اس نے جو جنگ مسلط کی تھی ان کے چوتھے خلیفہ پر یعنی مولا امیر المؤمنین پر، اس میں 70,000 سے 1,10,000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ کیا اس نے قتل عام کیا؟ کتنے اصحاب کو قتل کیا؟ یہ سب جاننا چاہیے۔ یہ کہہ کے کہ جی اس نے اجتہادی غلطی کی، یعنی بڑے بڑے مجرموں کو آپ یہ کہہ دیں کہ جی اس نے اجتہادی غلطی کی، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ مسلمان کا قتل کیا ہے؟ تو اہل سنت اپنی آنکھ کھولیں اور جانیں کہ کیا ہوا۔ گزشتہ دنوں ایک شور مچایا گیا کہ جی گلگت بلتستان میں معاویہ کی توہین ہوئی، اور پھر ایک شور مچایا گیا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، کہ جو ان کے ماں باپ کی پاکیزگی کی علامت ہے، ان پر FIR کٹی کہ انہوں نے عمرو عاص کو برا کہا ہے۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ حضرت عائشہ کی سیرت و سنت کیا تھی، تو بڑی تیزی سے حوالے پڑھتے ہیں کہ جب ان کے بھائی جناب محمد ابن ابو بکر کو معاویہ نے بدترین طریقے سے قتل کروایا اور پھر گدھے میں ایک مردار گدھے میں ڈلوا کے ان کو جلوا دیا، اس کے بارے میں ہمارا تفسیری لیکچر بھی ہے اور وہ ہمارے برادران اہل سنت کو سننا چاہیے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 3 آپ کے سامنے ہے اور صفحہ نمبر ہے 306۔ راوی کہتا ہے کہ اس پر معاویہ رضی اللہ کو غصہ آ گیا، اس نے آگے بڑھ کر محمد کو قتل کر دیا، پھر اسے گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا۔ اب یہ کون معاویہ ہے؟ یہ مصر میں گورنر تھا، اس معاویہ ابن ابو سفیان کا، اور اس معاویہ کا نام تھا معاویہ ابن خدیج، اور اسی کا ایک ہمکار تھا، وہ تھا عمرو عاص۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا افسوس، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو محمد کے قتل کی یعنی اپنے بھائی کے قتل کی خبر ملی تو انہیں اس کا بہت افسوس ہوا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمرو یعنی عمرو عاص کے لیے بد دعا کرتی تھی۔ تو یہاں سے ہر وہ شخص کے جو امی عائشہ کا شور مچاتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں سے نفرت کرے، اور سنت حضرت عائشہ یہ ہے کہ پھر ہر نماز کے بعد ان کے لیے بد دعا کی جائے، نہ ان کے لیے دعا۔ اور اسی کا عربی ایڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے، ورژن آپ کے سامنے جلد نمبر 3 تاریخ طبری کی۔ وغضب معاویہ فقدمه فقتله ثم القاه في جیفة حمار ثم احرقه بالنار، کہ غضبناک ہوا معاویہ اور آگے بڑھا اور قتل کر دیا محمد ابن ابو بکر کو، اور پھر اس کے بعد ایک مردار گدھے میں ڈال کے ان کو جلا دیا۔ پھر حضرت عائشہ کیا فرماتی تھیں، کیا کرتی تھیں؟ فقنطت علیہ دبر الصلاة تدعو علی معاویہ وعمر، ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمرو عاص کے لیے بد دعا فرماتی تھی۔ البدایۃ والنہایہ جلد نمبر ہے 7 اور صفحہ نمبر ہے 302، اور یہی والا موضوع یہاں پہ ہے فقتلہ ثم جعلہ فی جیفۃ حمار فاحرقہ بالنار، کہ معاویہ بن خدیج غضبناک ہوا اور جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا اور مردار گدھے میں ڈال کے جلا دیا۔ اب یہاں پر عبارت ذرا سی الگ ہے، وجعلت تدعو علی معاویہ وعمر بن عاص دبر الصلاۃ، کہ ہمیشہ حضرت عائشہ، وہاں الگ عبارت ہے لیکن معنی دونوں کے ایک ہیں، کہ بد دعا کرتی تھی معاویہ اور عمرو عاص کے لیے۔ اب یہاں پر ایک موضوع ذہن میں رہے کہ مولا امیر المومنین بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجتے تھے، یعنی اگر اہل سنت اپنی کتابوں کے حساب سے دیکھیں تو ان کے چوتھے خلیفہ ان لوگوں پر مزید اور چند لوگوں کے ساتھ نماز کے قنوت میں لعنت بھیجتے تھے۔ بس یہ توہین نہیں ہے، یہ حضرت عائشہ کی بھی سنت ہے اور آپ کے چوتھے خلیفہ اور ہمارے پہلے امام خلیفۃ بلا فصل رسول اللہ مولا امیر المؤمنین کی سنت۔ المصنف لابن ابی شیبہ جلد نمبر ہے 5 اور حدیث نمبر ہے 7232 اور صفحہ نمبر ہے 7، اور موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے مولا امیر المؤمنین بد دعا کرتے تھے، کس کے لیے اور کیا فرماتے تھے؟ اللہم علیک بمعاویہ واشیاعہ، یعنی یا اللہ، اور یہاں پر جو علیکہ ہے یہ اصل میں بد دعا ہے کہ تو ان کا حساب لے، تو ان کی خبر لے، اور شکوہ فرماتے ہیں مولا امیر المومنین کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور بد دعا کرتے ہیں ان کے لیے اور فرماتے ہیں اللہم علیک بمعاویہ واشیاعہ وعمر بن عاص واشیاعہ، کہ معاویہ اور اس کے چاہنے والوں طرفداروں اور عمر بن عاص اور اس کے چاہنے والوں طرفداروں، وابا الاعور السلمی، یہ کون ہے؟
یہ ہے وہ شخص کہ جس نے صحابی جلیل القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حجر بن ادے کو قتل کیا، اور یہ معاویہ کے جلادوں میں سے ایک جلاد تھا، اور یہ بھی سو کالڈ اسی قسم کا صحابی تھا۔ وہ عبداللہ بن قیس و اشیعہ، اور عبداللہ ابن قیس اور اس کے شیعوں پہ اور طرفداروں پہ لعنت ہو۔ یہ کون ہے عبداللہ ابن قیس؟ یہ ہیں ابو موسیٰ اشعری۔ اب اس کی سند کیا ہے؟ صحیح۔ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ ہے، کنز الاموال جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر ہے 420 اور حدیث نمبر ہے 21987۔ عبد الرحمن بن معقل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، اور جب قنوت پڑھی تو اس میں آپ نے کہا یا اللہ معاویہ اور اس کے ہواخاروں کو پکڑ لے، عمرو عاص اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لے، ابو سلمہ۔ اب آپ دیکھیں کہ مولانا امیر المومنین اس کو بددعا دے رہے ہیں، لیکن یہ اس میں بھی لکھ رہے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور اس کے مثل کو پکڑ لے، اور عبداللہ بن قیس اور اس کے ہم خیالوں کو پکڑ لے۔ اب یہاں پہ علیکہ جو ہے وہ بددعا ہے۔ اب یہ بددعا اسی لعنت کی صورت میں ہے، یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بددعا کی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ رحمت کے لیے نہیں ہو رہی، اور یہاں پر ان کی ہدایت کی دعا نہیں ہے، علیکہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آ۔ کوئی دعا نہیں ہے یہ، بلکہ بددعا ہے۔ کوئی ممکن ہے کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں تو رحمت ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، اور یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ جی حضرت عائشہ بددعا دیں معاویہ اور عمرو عاص کو۔ ہاں، اس جناب عائشہ کی بددعا کے لیے ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ معاویہ بن خدیج کے لیے ہے، تو کہا جائے گا وہ بھی بالآخر صحابی تھا، جبکہ یہاں پر مطلق ہے، کیوں کہ معاویہ نے یہ کام کرایا تھا۔ تو یہ جو نماز کے قنوت میں یا نماز کے بعد لعنت یا بددعا کا سلسلہ ہے، یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تعلیم فرمایا ہے۔ آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر ہے 399 کا آخری حصہ اور 400 کا، اور حدیث ہے 4069۔ اور اصل روایت کیا ہے؟ اذا رفع راسه من الركوع من ركعة الاخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آخری رکعت کے رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ فلان اور فلان اور فلان پر لعنت فرما۔ اب یہ انہوں نے نام لگا دیے کہ یہ لوگ تھے، یہ لوگ تھے، یہ لوگ تھے، لیکن اصل حدیث میں نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے تھے۔ اب تاریخ ابو الفدا المسمى المختصر فی اخبار البشر اور جلد نمبر ہے 1، اور یہاں پر پھر ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان، معاویہ اور معاویہ کا ایک بھائی تھا یزید، اس پر لعنت بھیجی ہے۔ تو یہ شور مچانے والے پہلے اپنی کتابوں کو ختم کریں اور پھر اس کے بعد کوئی بات کریں۔ تو پہلے آپ کے سامنے عربی کا متن پڑھ دیتے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 380۔ ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان مقبلا ومعاوية يقوده ويزيد أخو معاوية يسوق به فقال لعن الله القاعد والراقب والصاعق۔ البتہ اس کے ساتھ اور بھی روایت ہیں، اذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، اگر معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو قتل کر دو۔ اب یہ روایت صحیح ہوں یا غلط ہوں، بعض دفعہ کہا جاتا ہے یہ بنائی ہوئی ہیں بنو عباس کی، تو بنو عباس بھی آپ کے خلفاء تھے، ان سے آپ شکوہ کریں۔ آپ اس کو چھاپتے ہیں، دوسرا کوئی پڑھ نہیں سکتا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اب اس کا کیا ترجمہ ہے یہ بعد میں آ جائے گا، خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس گدھے پر سوار ہے اس پر بھی لعنت ہو، جو کھینچ رہا ہے اس پر بھی لعنت ہو، جو اس گدھے کو دھکا لگا رہا ہے اس پر بھی لعنت ہو۔ اور یہی والی روایت ہے مسالک الابصار، اور یہی والا موضوع ہے، لیکن یہاں پر اضافہ ہے وشجرۃ الملعونہ، کہ قرآن میں جنہیں شجرہ ملعونہ کہا گیا، اتفق المفسرون انہ اراد بها بنی امیہ، کہ تمام مفسرین اہل سنت کا اجماع ہے کہ قرآن میں شجرہ ملعونہ سے مراد بنو امیہ ہیں، کہ جن کا آج دفاع کیا جاتا ہے، اور بنو امیہ کے ظاہر ہے کہ جو سرکردہ تھے، کہ جن لوگوں نے ظلم ڈھایا، جن لوگوں کو حکومت ملی، وہ لوگ اس میں خاص طور پر شامل ہیں۔ اور اصل روایت وہی ہے کہ رأى نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا سفیان مقبلا ومعاویہ یقودہ ویزید اخو معاویہ یسوق به فقال لعن اللہ القاعد والراقب والصاعق۔ اب یہاں کا ترجمہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، تاریخ طبری جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر ہے 192، کہ پہلا موضوع وہی ہے شجرہ ملعونہ کا، اور یہاں پر لکھا ہے اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر ان میں سوائے زبردست سرکشی کے اور کچھ نہیں بڑھتا۔ کسی کے درمیان اختلاف نہیں ہے کہ اس سے مراد بنو امیہ، یہ ہم نے ضمناً بیان کر دیا تاکہ اس موضوع کی جانب بھی توجہ رہے۔ انہی میں سے رسول اللہ کا اس حالت سے متعلق ارشاد ہے جبکہ وہ ایک گدھے پر سوار آ رہا تھا، معاویہ اسے کھینچ رہا تھا، اس کا بیٹا یزید اسے ہکا رہا تھا، یعنی کس کا بیٹا؟ ابو سفیان کا بیٹا ہکا رہا تھا کہ کھینچنے والے اور سوار ہانکنے والے پر خدا کی لعنت ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان، معاویہ اور اس کے بھائی پر لعنت بھیجی۔ اب
ایک موضوع ہم بعد میں بیان کریں گے، لیکن یہاں بیان کر دیتے ہیں کہ معاویہ کو بچانے کے لیے صحیح مسلم میں پورا ایک چیپٹر بنایا گیا ہے، اور چیپٹر کا نام ہے باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ ودعا علیہ لیس ہوا اہلا لذالک کان لہ زکاة واجرا ورحمتا۔ اس کا پورا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ باب جس پر آپ نے لعنت کی اور وہ لعنت کے لائق نہ تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کتنی بڑی توہین رسالت ہے کہ ایک آدمی لعنت کا اہل نہ ہو اور رسول اللہ نے اس پر لعنت بھیجی ہو۔ یہ تو انہوں نے آدھا ترجمہ کیا ہے، لیکن جو پورا ترجمہ ہے وہ کیا ہوگا؟ وَسَبَّهُ وَدَعَ عَلَيْهِ، اور جس کے لیے بد دعا کی ہو اور جس کو گالی دی ہو۔ اب معاویہ کو بچانے کے لیے اسی باب میں وہ روایت لائی گئی ہے کہ جس میں ہے کہ اللہ اس کے بطن کو نہ بھرے، یعنی اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے۔ تو آپ یہ تصور کریں کہ یہ علماء اہل سنت کی روش ہے کہ معاویہ کو بچانے کے لیے رسول اللہ پر گالیوں اور بد دعا اور لعنت کی تہمت لگا دی، کس پر کہ جو اس کا اہل نہ ہو۔ یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لعنت دیں، کسی پر لعنت بھیجیں اور وہ اس کا اہل نہ ہو، یا کسی کو معاذ اللہ گالی دیں؟ وہ گالی نہیں دیتے تھے، یا کسی کے لیے بد دعا کریں، ہاں بد دعا کرتے تھے اور لعنت بھیجتے تھے، لیکن ہمیشہ اہل پر بھیجتے تھے۔ تو علماء اہل سنت کی یہ روش رہی ہے کہ یہ اپنے افراد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مس یوز کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ نہیں مانتے، یہی وجہ ہے کہ ان کے اہل بیت سے بھی ان کو اتنی محبت نہیں ہے، ماں سوائے چند لوگوں کے۔ ان کا زیادہ ہم و غم جو ہے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ پاور میں آئے جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، یہ ہمیشہ ان کو بچانا چاہتے ہیں۔ بس یہ واضح رہے کہ حضرت عائشہ ہر نماز کے بعد بد دعا کرتی تھیں معاویہ اور عمرو عاص کے لیے۔ مولا امیر المومنین صبح کی نماز میں قنوت میں بد دعا کرتے تھے معاویہ کے لیے، عمرو عاص کے لیے، ابو الاعور سلمی کے لیے جو قاتل تھا جناب حجر بن عدی کا اور معاویہ کی فوج کا ایک جنرل تھا جس نے بڑا قتل عام کا بازار گرم کیا، اور اسی طریقے سے ابو موسیٰ اشعری کے لیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لعنت بھیجتے تھے، اور جب رکوع سے اٹھتے تھے تو فرماتے تھے اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لعنت بھیجنا اول تو گالی نہیں ہے، جو لعنت کے اہل ہیں ان پر بھیجنی چاہیے، اور حضرت عائشہ خصوصاً ان لوگوں پر لعنت بھیجتی تھی۔ اور آخر میں ہماری گزارش ہے خصوصاً ہر اس فرد سے کہ جو حضرت عائشہ کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے تو ہر نماز کے بعد وہ معاویہ اور عمرو عاص کے لیے بد دعا کرے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔